بھارت بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جناب فلسطینی جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں۔ امریکہ اپنی بحری افواج کے ساتھ اسرائیل کی مدد کو پہنچ رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہانہ بنایا جائے گا فلسطین کو، غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا۔ باقی ہم لوگ تو سوئے پڑے ہیں۔ اب اسرائیل نے باقاعدہ مساجد کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کا جذبہ کم نہیں ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر مر ہی رہے ہیں تو لڑ کر کیوں نہ مریں، بجائے اس کے کہ ایسے ہی مر جائیں۔ اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو اسرائیلی منصوبہ ہے، تو ناکام ہو جائے گا، ان کو مار ڈالیں گے۔ اور یہ ارے بھائی وہ میدان جنگ میں ہیں، وہ مر رہے، وہ تو نہیں رو رہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی حماس کی کارروائیوں میں امریکہ اپنے بحری بیڑے کو حرکت دے دے، اور اس بار دے دی گئی ہے۔ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ گزشتہ روز فلسطینی مجاہدین نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ غاصب اسرائیلی یہودی حکومت کے خلاف کیا۔ یہ حملہ اتنا خوفناک تھا کہ اس حملے کی وجہ سے امریکہ کے در و دیوار ہل گئے۔ اس حملے کی وجہ سے برطانیہ میں ہلچل مچ گئی۔ اس حملے کی وجہ سے پورا یورپ لرز اٹھا۔ یہ حملہ عالم کفر کی سینے پر ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ عالم کفر نے اس حملے کو لرزا کر رکھ دیا ہے۔ اتنا خوفناک حملہ ہے کہ اسرائیل کو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حملہ ہوا کہاں سے ہے اور اس حملے کے پیچھے کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں، اور یہ حملہ اب ہم روکیں کیسے، انہیں کچھ نہیں پتا چل رہا ہے۔ اور جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک اسرائیل کے اس غیر معمولی آپریشن میں کم از کم 600 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، اور یہ نمبر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اس غیر معمولی حملے کے بعد ایون جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی بھی جو حماس کے فائٹرز ہیں وہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں موجود ہیں، اور وہاں پر اسرائیلی جو فوجی ہیں یا جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر جو ہے وہ جاری ہے۔ اس غیر معمولی حملے کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں بنجامن نیتن یاہو، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر جو رات گئے، پوری رات وہاں پر جو مقبوضہ جو غزہ کی پٹی ہے وہاں پر حملے کیے جاتے رہے، اور جس کے نتیجے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 300 سے زائد جو فلسطینی ہیں، اس میں خواتین بچے بھی شامل ہیں، وہ اب تک جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں پہلے کہ یہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل نام کا کوئی ملک مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے۔ جس علاقے کو، جس سرزمین کو اسرائیل کہتا ہے، یہ فلسطین ہے۔ مسلمان اسے مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں۔ اب غزہ سے جو مسلمانوں نے حملہ کیا وہ ظاہراً مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو آزاد کروانے کے لیے تھا، اور مسلمانوں نے وہ فتح بھی کیے ہیں۔ غزہ سے 2 گنا بڑا علاقہ مسلمانوں نے آزاد کروا لیے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، 50 سے زائد بڑے بڑے یہودی ٹاؤن تھے، بڑے بڑے یہودی چھوٹے چھوٹے قصبے یا شہر آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ صحرا ہے، زیادہ تر جو فلسطینی علاقہ ہے وہ صحرا تھا، تو ان صحراؤں میں یہودی آبادکاریاں بنائی گئی تھیں۔ تو اب تک کوئی 50 سے زائد جو ٹاؤنز تھے، جو شہر تھے، وہ غزہ کے مجاہدین نے آزاد کروا لیے ہیں۔ یہ جو حماس کی طرف سے آپریشن کیا گیا ہے، حالیہ ڈیکیڈز میں اتنی بڑی جو کارروائی نہیں کی گئی، اور اس نے اس مت کو بھی چیلنج کیا اسرائیل اپنے آپ کو دنیا میں جو دفاعی اعتبار سے یا جاسوسی کے جو آلات وہ پوری دنیا کو بھی بیچتا ہے۔ اور ایک سوال وہاں پر جو اسرائیل کی حکومت ہے ان سے کیا جا رہا ہے کہ آخر کیسے